الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بڑا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور آج 18واں روزہ ہے. دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتامی مراحل کی طرف چلا جا رہا ہے اور تیسرا عشرہ یہ شروع ہونے والا ہے. تو اس تیسرے عشرے میں دو بڑی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک ہے اعتکاف کرنا اور دوسرے نمبر پر شب قدر. اور اس آخری عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے، آخری رمضان کے 10 دنوں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ 3 وجہ سے حاصل ہے. نمبر 1 اعتکاف کرنا. اعتکاف اس آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے. یوں تو شروع کے جو 10 دن ہے رمضان کے، شروع کا جو عشرہ ہے یا بیچ کا عشرہ ہے اس میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن مسنون اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، تو اس وجہ سے بھی اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر کہ ان آخری 10 دنوں میں شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی آخری عشرے میں یعنی شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل فرمایا ہے. قرآن کریم کو اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. تو 3 وجہ ہوئی، 3 بڑی بڑی چیزوں کی وجہ سے اس آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے. تو نمبر 1 اعتکاف کرنا. اعتکاف کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو. مسجد میں عبادت کی نیت سے روزے کی حالت میں آخری عشرے میں رکنا، ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اب روزے کی کیوں قید لگائی، روزے کی کیوں شرط لگائی؟ اس لیے کہ واجب اور سنت والے اعتکاف میں معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے وہ روزے کی حالت میں ہو. اگر اس نے جس دن کا روزہ چھوڑ دیا ہے اس کا اعتکاف یہ ٹوٹ جائے گا. پھر ایک دن کا روزہ چھوڑا ہے رمضان کے بعد، ایک دن کا اس پر اعتکاف کرنا یہ واجب ہوگا، ضروری ہوگا اور روزے کے ساتھ میں واجب ہوگا. تو روزے کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا 10 دن کے لیے، رمضان المبارک کے آخر کے جو 10 دن ہے اس میں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اب اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کا اعتکاف ہوتا ہے. ایک اعتکاف واجب اعتکاف ہے، یعنی کسی نے منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا تو پھر اس پر اعتکاف کرنا یہ واجب ہے. اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مستحب اعتکاف، نفلی اعتکاف. جیسے ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں تو جتنی دیر ہم مسجد کے اندر رہیں گے اپنی عبادت میں ہم لگے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں مستحب اعتکاف، نفلی اعتکاف. اسی طریقے سے ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف، مسنون اعتکاف، جو رمضان کے آخری کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے وفات تک، ہجرت سے وفات تک کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہ کیا ہو، سوائے 1 سال کے کہ جس سال مکہ فتح ہوا. چونکہ آپ سفر میں تھے، غزوے میں تھے، تو اس سال تو نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف نہیں کیا، ورنہ ہر سال نبی کریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے. اور بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت سے لے کر کے وفات تک اعتکاف فرمایا. اور جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال آپ علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا.
تو اعتکاف کی سنت جو ہے وہ آخر کے 10 دنوں میں ہے. اگر کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہے، 20 دن کا کرنا چاہے یا پورے مہینے کا کرنا چاہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت سے وفات تک اعتکاف فرمایا، یعنی ہر سال نبی کریم علیہ السلام اعتکاف فرماتے رہے، اور اس کے بعد میں ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے شوہر اگر اجازت دے دے تو بالکل اعتکاف کر سکتی ہے، اور کرنا چاہیے. گھر کا ایک کونا ہے اس میں پردے وغیرہ ڈال دیے جائے، اور جو جب ضرورت ہو تبھی باہر نکلے، ورنہ ان پردوں کے اندر رہے. تو عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. اسی طریقے سے یہ اعتکاف صرف ہم پر نہیں ہے بلکہ پہلی شریعت سے چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی صفائی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ طواف کرنے کے لیے آئے، کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی صاف صفائی رکھنی چاہیے. اور حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کی صفائی کیجیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، گرا ہوا نہ سمجھا جائے. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کی صفائی کر رہے ہیں، فیکٹری کی صفائی کر رہے ہیں، اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. جبکہ دوسری جگہ ہے حدیث کے اندر طہور شطر الایمان، کہ صاف صفائی کے ساتھ میں رہنا، پاکیزہ رہنا، پاک صاف رہنا، یہ بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے. لیکن مسجد کو صاف رکھنا یہ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کہ انطاہرا، کہ مسجد کو صاف رکھو. اس لیے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسجد کے اندر تشریف لاتے اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہوتا، بال پڑے ہوئے ہوتے یا چھوٹا چھوٹا کوڑا وہ مسجد کے اندر پڑا ہوا ہوتا، تو آپ اس کو اٹھاتے، آستین کے اندر رکھتے اور باہر پھینک کر کے آتے، یا آپ اس کو اپنی پاکٹ کے جیب کے اندر رکھ لیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے مقام دیا. تو بہرحال اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کی صفائی کرو. کیوں صفائی کرو؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف جو ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے بحر قلزوم سے پار ہو جاتے ہیں، دریا سے پار ہو جاتے ہیں، اور فرعون کے ماننے والے بحر قلزوم کے اندر اللہ نے ان کو غرق کر دیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہوتے ہیں، آپ کے ماننے والے آپ کے ساتھ میں دریا کو پار کر دیتے ہیں، تو آپ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے، پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو آپ کے ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود ہونا چاہیے جس کے پاس ہم ٹھہریں، جس کے پاس ہم رک کر کے اس کی عبادت کریں. تو قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. مشرکین مکہ بھی اپنے بتوں کے پاس ٹھہرتے، نظر و نیاز مانتے، منتیں مانتے، اور وہاں ٹھہر کر کے اپنے الفاظ میں دعائیں کرتے، منتیں مانتے. تو مشرکین مکہ بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے. آپ علیہ السلام وہاں پر عبادت کرتے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات وہ وہیں پر نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو نازل ہوئی 5 آیتیں شروع کی، یہ وہیں پر نازل ہوئی آپ علیہ السلام پر. جبکہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں پر ٹھہر کر کے، رک کر کے آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. تو وہاں پر آپ علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو ایسا نہیں گئے اور ڈائریکٹ آپ کو کتاب مل گئی، نہیں، بلکہ 40 دن تک آپ وہاں پر ٹھہرے رہے. اس کے بعد
اللہ رب العزت والجلال نے تورات جیسی عظیم کتاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. تو معلوم ہوتا ہے ان واقعات سے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلی شریعت پر بھی اعتکاف تھا اور ہمارے اوپر بھی اعتکاف ہے. اور اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت. جیسے ایک آدمی ہوتا ہے, ایک فقیر ہوتا ہے, مانگنے والا ہوتا ہے, ایک دروازے پر دستک دیتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے, لیکن وہ نہیں کھولتے, نہیں دیتے, تو وہیں پر بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو آج لے کر کے جاؤں گا, میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا. تو اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والا یہ اللہ کے در پر آ جاتا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری مغفرت نہیں ہو جائے. میں تیرے در کو, تیری چوکھٹ کو, تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, تیرے گھر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس لیے ممکن ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے, تو ممکن ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اعتکاف کریں گے تو ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ایک تو ہم اعتکاف کر رہے ہیں تو ہمارا جو 24 گھنٹے کا وقت ہے وہ عبادت میں گزرے گا. ہم سو رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے, خالی بیٹھے ہوئے, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. بتاؤ, سونے پر بھی ثواب ملے گا اعتکاف کی وجہ سے. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ شب قدر بھی ہمیں مل جائے گی آسانی کے ساتھ. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے جو ہے گروہ کے گروہ اس رات کے اندر تشریف لاتے ہیں, اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں, پریشانیوں کو دور کرنے کے, قرض کی ادائیگی کے اسباب کے اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو شب قدر بھی ہمیں مل جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کب ہے, لیکن پھر حکمتاً اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھلا دیا گیا. وہ اس وجہ سے بھلا دیا گیا تاکہ امت کو جو ہے زیادہ فائدہ ہو. اگر معلوم ہو جاتا کہ شب قدر جو ہے صرف 21ویں رات ہے تو لوگ 21ویں رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے. لیکن بھلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 21ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, 25ویں رات ہے, 27ویں رات ہے, 29ویں رات ہے, 5 رات ہے, تو لوگ شب قدر کو تلاش کریں گے اور 5 رات میں عبادت کریں گے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شرف لوگوں کو حاصل ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کیا, یا رسول اللہ, اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی عبادت کروں, کیا کروں میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھے بھی معاف فرما. تو اس لیے ہمیں شب قدر کو بھی تلاش کرنا چاہیے. 21ویں شب ہے, 23ویں شب ہے, 25ویں شب ہے اور 27ویں شب ہے, 29ویں شب ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارا عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے. اور کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. کوئی سی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہے, ذکر و اذکار ہے, نوافل ہے, ساری عبادتیں, جتنی بھی عبادت جائز عبادتیں ہیں, یہ ساری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں. تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے ایک فائدہ جو حاصل ہوگا, ایک تو 24 گھنٹے ہمارے جو گزریں گے وہ عبادت کے اندر گزریں گے. ہم سو رہے ہیں تب بھی عبادت, ہم کھا رہے ہیں تب بھی عبادت. اور دوسرا بڑا فائدہ جو ہوگا کہ شب قدر یہ ہمیں مل جائے گی. اس لیے ممکن ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال کے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.